الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم جو ہمارا سیکنڈ ایئر کا فرسٹ لیسن ڈائنگ سن اس کا لیکچر 3 ٹاپک 3 جو ہے وہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں. پچھلے لیکچر میں ہمیں اینڈ پر اس نے بتایا تھا کہ زندگی کس طرح سے وجود میں آئی اور کس طرح سے وہ جو ایک جراثیم تھا وہ پیچیدے سے پیچیدہ ہوتا گیا یہاں تک کہ اس کے اندر جو ہے خواہشات نے جنم لیا, اسپائریشنز نے جنم لیا. اس کے بعد جو ہے ان میں مذہب جو ہے وہ انہوں نے ان کی زندگی میں شامل ہوا. تو اب وہ مزید اس کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ although we cannot speak and with any certainty, اگرچہ ہم کسی خاص یقین کے ساتھ اس زندگی کے وجود کے بارے میں نہیں کہہ سکتے, certainty assurance کہہ لیں, it seems most likely that human race came into existence in some such way as this. کہتا ہے انسانی زندگی بھی جو ہے وہ اسی طرح وجود میں آئی جس طرح سے اس نے پچھلے پیراگراف میں بات کیا کہ ایک چھوٹا سا جراثیم تھا, وہ پیدا ہوا, وہ اپنے جیسا دوسرا جرمز پیدا کرتا تھا اور مر جاتا تھا. جو اگلا پیدا ہونے والا جرمز ہوتا تھا وہ مور کمپلیکیٹڈ ہوتا تھا. پھر نیکسٹ جو وہ اپنے بننے سے پہلے نیا پیدا کرتا تھا وہ اور زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتا تھا. اس طرح کرتے کرتے وہ کہتا ہے کہ وہ ایک انسان کی شکل اختیار کر گیا. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ایک رانگ تھیوری ہے جس کے بارے میں آپ پڑھ رہے ہیں. کہتا ہے اسٹینڈنگ آن اوور لٹل گرین آف سینڈ. اب وہ زمین کو کہتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات ہے کہ ہماری اس پوری کائنات کے مقابلے میں کمپیریٹیولی ہماری زمین جو ہے وہ ریت کا چھوٹا سا ذرہ ہے. تو کہتا ہے اس چھوٹے سے ذرے پر کھڑے ہو کر وی ٹرائی ٹو ڈسکور دا نیچر, ہم جو ہے فطرت کو جاننے کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ پرپز آف یونیورس, اور اس کائنات کے مقصد کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. وچ سراؤنڈز اوور ہوم, جس نے ہمارے گھر کو گھیرا ہوا ہے. ان اسپیس اینڈ ٹائم, زمان و مقام ہے. کہتا ہے جب ہم اس ریت کے ذرے پر کھڑے ہو کر اس کائنات کو, اتنی بڑی کائنات کو, اس کے درمیان موجود وقت اور فاصلوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے احساسات کیا ہوتے ہیں. کہتا ہے جب ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں, اتنی بڑی کائنات اور ہمارا چھوٹی سی زمین, اور فرسٹ فیلنگ از سم تھنگ لائک فیئر. تو جو پہلی چیز ہمارے اندر آتی ہے وہ خوف ہوتا ہے. پہلی چیز کیا ہوتی ہے ہمارے اندر؟ خوف. پہلا احساس ہمارے اندر خوف کا احساس ہوتا ہے. وی فائنڈ دا یونیورس فرائٹننگ, ہم اس کائنات کو خوفناک تصور کرتے ہیں, پاتے ہیں. فرائٹننگ, فیئرفل, ہاریبل, فرائٹفل, آفل, ٹیریبل, یہ اس کے سنونیم ہے. بیکاز آف اٹس ایمنس ڈسٹینسز, بہت زیادہ فاصلوں کی وجہ سے, وچ وی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ, جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے. پچھلے پیراگرافس میں اس نے بات کی تھی کہ ایک سیارے سے دوسرے سیارے کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ تقریباً 10 لاکھ میل ہے. کہتا ہے اتنے زیادہ فاصلے, اور پھر ایک ایک ستارہ اتنا بڑا کہ لاکھوں کروڑوں زمینوں کو اس کے اندر سما دیا جائے. اتنی بڑی کائنات کو دیکھ کر ہم کیا کرتے ہیں؟ خوف محسوس کرتے ہیں, اتنے بڑے فاصلوں کی وجہ سے جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے. فرائٹنگ بیکاز, ہم خوف محسوس کرتے ہیں, آف اسٹریچز آف ٹائم, مسافتوں کی وجہ سے, سو گریٹ, جو اتنی زیادہ ہیں, دیٹ وی کین ناٹ امیجن دیم, جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے. میکنگ دا ہول ہیومن ہسٹری سو ویری اسمال ان کمپیریزن. کہتا ہے کائنات کو دیکھیں تو انسان کی جو تاریخ ہے کائنات کی تخلیق کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے, کہ انسان کی تخلیق بہت بعد میں ہوئی, کائنات بہت پہلے ہوئی, تخلیق ہوئی. فرائٹننگ بیکاز آف آور ایکسٹریم لونلینس, لیکن خوف کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کائنات میں بالکل تنہا ہیں. صرف زمین ہی وہ واحد جگہ ہے جہاں پر زندگی کا ممکن ہے. اتنی بڑی کائنات کے اندر کہیں اور ہمیں جو ہے وہ زندگی کے آثار نہیں ملتے. کہتا ہے اس لیے ہم اکیلے ہیں, ہمیں اکیلا پن جو ہے ہمارے خوف کی وجہ ہے. اینڈ بیکاز آف دا لٹلنیس آف آور ہوم ان اسپیس, اور ہمارے خوف کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اتنی بڑی کائنات میں ہمارا گھر اتنا چھوٹا ہے. اب وہ اپنی زمین کے گھر کے بارے میں بتاتا ہے کہ زمین کائنات کے مقابلے میں کتنی چھوٹی. وہ کہتا ہے ملین پارٹ آف اے گرین آف سینڈ آؤٹ آف دا آل دا سی سینڈ ان دا ورلڈ. کہتا ہے دنیا میں جہاں جتنی بھی ریت موجود ہے اس ساری ریت کو اکٹھا کریں, اس میں سے ایک ذرہ لیں, اس ایک ذرے کے 10 لاکھ حصے کریں, جو 10 لاکھواں حصہ ہے اس کے برابر ہماری زمین ہے. یعنی وہ کہتا ہے ہماری کائنات ہماری کے مقابلے میں زمین اتنی چھوٹی ہے کہ کائنات کے اندر جتنی بھی ریت موجود ہے اس میں سے ایک ذرہ لیں, اس ذرے کا 10 لاکھواں حصہ جو ہے اس کے برابر ہماری زمین کائنات کے مقابلے میں ہے, یعنی اتنی چھوٹی ہے. بٹ ابو آل ایلس, لیکن ان سب کے باوجود وی فائنڈ, ہم دیکھتے ہیں یونیورس کائنات کو فرائٹننگ, خوف زدہ, بیکاز وی کین ناٹ فائنڈ اینی سائن
that life like our own exist anywhere in except of the on the earth. کہتا ہے کہ ہم اس وجہ سے بھی خوفزدہ ہیں کہ جس طرح کی زندگی ہماری زمین پر پائی جاتی ہے اس طرح کی زندگی کا وجود کائنات میں کہیں بھی نہیں ہے. Indeed for the most part empty space, خلا کا بہت بڑا حصہ اتنا ٹھنڈا is so cold, اتنا ٹھنڈا ہے that all life in it would be frozen, کہ اس میں موجود تمام زندگی جم جائے گی. Most of the matter in space is so hot, زمین کائنات کا خلا کا زیادہ تر حصہ اتنا گرم ہے to make life on it impossible, کہ اس پہ زندگی کا وجود ممکن نہیں. دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسے جیسے ہم سورج کے قریب ہوتے ہیں ہمارا جو ٹمپریچر وہ بڑھتا جاتا ہے. جیسے ہی سورج سے پیچھے آتے جائیں گے درجہ حرارت کم ہوتا جائے گا. ایک وقت ایک جگہ ایسی آئے گی جہاں درجہ حرارت بہت زیادہ کم ہوگا، ایک جگہ ایسی آئے گی جہاں درجہ حرارت 0 پر آ جائے گا. جب اس سے آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے تو وہ مائنس میں جانا شروع ہو جائے گا، اور پھر جتنا دور جائیں گے تو وہ اتنا زیادہ ٹھنڈا ہو جائے گا. تو اس سرد اور گرم پارٹ کے درمیان، یعنی سورج کے قریب اور سورج سے بہت دور، سورج کے قریب کا جو پارٹ ہے یہ بہت زیادہ گرم ہے، اور سورج سے دور کا جو پارٹ ہے کہکشاؤں کی جانب وہ کیا ہے، بہت زیادہ ٹھنڈا ہے. ان دونوں کے درمیان میں ایک چھوٹی سی تنگ پٹی ہے جہاں پر درجہ حرارت کیا ہے، بالکل نارمل ہے، نہ بہت زیادہ گرم ہے نہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہے. تو اس جگہ پر جو ہے زندگی کا وجود ممکن ہے. تو کہتا ہے کہ جو زیادہ پارٹ ہے وہ گرم ہے، زندگی ممکن نہیں. بہت زیادہ حصہ وہ ہے جو ٹھنڈا ہے، بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، وہاں زندگی کا وجود نہیں. وہ حصہ جہاں پر زندگی کا وجود ہے وہ بہت تھوڑا ہے. Life does not seem to have any part in plan of universe. کہتا ہے کائنات بنانے والے کے منصوبے میں زندگی کا کوئی خاص منصوبہ نہیں. which produced our planetary system، وہ زندگی جو ہمارے نظام شمسی میں موجود ہے. calculation shows، کہتا ہے اعداد و شمار جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں that there can be only very few such system in space. خلا میں ایسے بہت ہی کم نظام موجود ہیں جن میں کوئی سیارہ اپنے ستارے کے گرد گھومتا ہو. Yet so far we can see life of kind we know on earth can only exist on planet like earth. کہتا ہے وہ زندگی جس کو ہم زمین پر دیکھتے ہیں وہ اسی طرح کے سیارے پر ممکن ہے جیسے کہ زمین ہے. یعنی جس طرح کی زمین کی جو ہے وہ فیکلٹیز ہیں، کوالٹیز ہیں، اس طرح کی اگر صلاحیتیں یا کوالٹیز فیکلٹیز رکھنے والا سیارہ ہوگا اسی پر زندگی وجود میں آئے گی. اٹ نیڈز سوٹیبل فزیکل کنڈیشن، زندگی کے فار اٹس اپیرنس، زندگی کے ظہور کے لیے خاص طبی جو ہے وہ حالات کا ہونا ضروری ہے. سوٹیبل، مناسب. اب وہ مناسب کنڈیشنز میں سب سے امپورٹنٹ کون سی چیز ہے؟ دا موسٹ امپورٹنٹ وچ از ٹیمپریچر. ان تمام حالات میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ حالتوں میں سب سے اہم چیز ٹیمپریچر ہے. ایٹ وچ سبسٹینس کین ایگزسٹ ان اے لیکوڈ اسٹیٹ. کہتا ہے کہ خلا میں وہ حصے جہاں پر کوئی بھی مائع اپنی اصلی حالت میں رہے، یعنی ایک مائع ہے اگر وہ کسی پارٹ میں جا کر سالڈ میں بن جائے تو تبدیل ہو جائے، وہاں بھی زندگی ممکن نہیں. کائنات کے وہ حصے جہاں آپ مائع کو لے کر جائیں اور وہ وہاں پر گیس کی شکل اختیار کر جائے، ویپوریٹ ہو جائے، وہاں پر بھی زندگی ممکن نہیں. زندگی صرف زمین کے ان حصوں پر جو ہے ممکن ہے، کائنات کے ان پارٹس میں موجود ہے جہاں پر مائع اپنی اصلی حالت برقرار رکھتا ہے. یعنی مائع نہ تو لیکوڈ میں تبدیل ہو، نہ تو گیس میں تبدیل ہوتا ہے اور نہ ہی سالڈ میں. کہتے ہیں اسٹارز دیم سیلوز آر فار ٹو ہاٹ فار دس. ستارے خود اتنے زیادہ گرم ہے کہ ان پر زندگی کا وجود ممکن نہیں. وی میں تھنک، ہم سوچ سکتے ہیں دیم انہیں ایز کلیکشن آف فائرس، کہ یہ آگ کے گولے ہیں اسکیٹرڈ تھرو دا اسپیس، اور یہ خلا میں کیا کیے ہوئے ہیں؟ پھیلے ہوئے ہیں. کہتا ہے کہ ہم ستاروں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو ہیں وہ آگ کے گولے ہیں اور جو خلا میں کیا ہوئے ہیں؟ پھیلے ہوئے ہیں. پرووائڈنگ وارمتھ ٹو دا ان دا سراؤنڈنگ. کہتا ہے یہ اپنے ارد گرد کیا کر رہے ہیں؟ ہیٹ کو وہ بھیج رہے ہیں، اپنی تپش کو دے رہے ہیں. ویئر ٹیمپریچر از ایٹ موسٹ سم 4 ڈگری ابو ایبسولوٹ زیرو، دیٹ از اباؤٹ 484 ڈگری آف فروسٹ. کہتا ہے کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر درجہ حرارت اتنا زیادہ ہے کہ نقطہ انجماد سے، یعنی ایبسولوٹ زیرو سے 4 درجے زیادہ ہے آن دا فارنہائٹ اسکیل. The immense stretches of space beyond the Milky Way, it is cooler still. کہتا ہے جیسے جیسے آپ یعنی سورج سے بہت، ستاروں سے بہت دور چلے جائیں گے تو یہ علاقہ جو ہے بہت زیادہ ٹھنڈا ہو جائے گا. Away from the fire there is this
ان امیجنیبل کولڈ کہتا ہے ان آگ کے گولوں سے دور ناقابل تصور ٹھنڈک ہے آف ہنڈریڈز آف ڈگری آف فراسٹ، نقطہ انجماد سے بھی سینکڑوں درجے زیادہ، کلوز اپ ٹو دم جیسے جیسے ان ستاروں کے قریب آئیں گے دیر از ٹیمپریچر آف تھاؤزنڈس آف ڈگری، وہاں پر درجہ حرارت ہزاروں ڈگری سینٹی گریڈ ہے، ایٹ وچ آل سالڈز میلٹ، جہاں تمام ٹھوس چیزیں پگھل جائیں، آل لیکوڈز بوائل، تمام جو ہے ہماری چیزیں ابل جائیں۔ یعنی اس پیرے میں بات کرتا ہے کہ سورج سے دور کے فاصلوں پر درجہ حرارت اتنا زیادہ ہے کہ ایبسولوٹ ڈگری جو ہے ہمارے پاس اس سے بھی گر جاتا ہے، اور سورج کے قریب درجہ حرارت ہزاروں ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جہاں پر کوئی بھی چیز جو ہے وہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔ تو وہ بات کرتا ہے لائف کین ایگزسٹ اونلی ان نیرو بیلٹس سراؤنڈنگ ایچ آف دیز فائرس ایٹ سرٹین ڈسٹینس، کہتے ہیں ہاں میں نے بھی شروع میں بھی آپ کو بتایا کہ سورج سے ایک خاص فاصلے پر ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں درجہ حرارت نہ بہت زیادہ گرم نہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے، کہتا ہے زندگی کا وجود اسی جگہ پر ہے، ویئر ٹیمپریچر از نیدر ٹو ہاٹ نار ٹو کولڈ، جہاں پر درجہ حرارت نہ تو بہت زیادہ گرم اور نہ بہت زیادہ سرد ہے۔ آؤٹ سائڈ دیز بیلٹس، اگر ان بیلٹ سے نکل جائیں لائف وڈ بی فروزن، زندگی جم جائے گی، ان سائڈ اٹ وڈ بی برنٹ اپ، اگر اس بیلٹ سے اندر کی زمین سورج کے قریب آئیں گے تو وہ جل جائے گی۔ رف کیلکولیشن شوز دیٹ آل سچ ٹیمپریچر بیلٹس، کہتا ہے ایک عام اعداد شمار بتاتا ہے کہ اس طرح کی کائنات میں موجود تمام ستاروں کے گرد اگر اس طرح کی بیلٹس کو اکٹھا کیا جائے ود ان وچ لائف از پاسبل، جہاں زندگی کا وجود ممکن ہے، آل ایڈڈ ٹوگیدر، ان کو جمع کیا جائے، میک اپ لیس 10,000 ملین پارٹ آف دا ہول اسپیس، تو کہتا ہے یہ پوری اسپیس کے 10 کھربویں حصے کے 10,000ویں حصے کے برابر ہے۔ اینڈ ایون ان سائڈ دیم لائف مسٹ بی ویری ریئر، وہ بیلٹس جہاں پر ٹمپریچر ماڈریٹ ہے، زندگی کا وجود ممکن ہے، کہتا ہے وہاں بھی زندگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ کیوں؟ فار اٹ از ایکسٹریملی ان یوزول فار سنس، کیونکہ سورجوں کے لیے بہت کم ایسا ہوتا ہے ٹو تھرو آف پلینٹس ایز اوور سن ہیز ڈن، کہ وہ جو ہے وہ اپنے گرد سیارے پھینکے جیسا کہ ہمارا سورج سیارے پھینک چکا ہے۔ پروبیبلی اونلی ون اسٹار ان 1 lakh ہیز اے پلینٹ گوئنگ اراؤنڈ اٹ ایٹ دا رائٹ ڈسٹینس فار لائف ٹو بی پاسبل، نیٹ کہتا ہے 10 لاکھ ستاروں میں سے صرف ایک ستارہ ایسا ہوگا جس کے گرد ایک درست فاصلے پر ماڈریٹ ٹیمپریچر بیلٹ میں ایک کوئی سیارہ کیا کرتا ہوگا، گردش کرتا ہوگا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان سے ریلیٹڈ آپ نے کوشچنز آنسر آپ نے لکھنے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتایا، یہ کوشچنز آنسر جو ہیں آپ نے تمام کے تمام نوٹ سے کرنے ہیں۔ نوٹس آپ کو اسکول کی کینٹین سے صبح 9 سے 1 بجے تک کسی بھی وقت آپ یہاں سے منگوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سنونمز آپ نے لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں، اور نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔